بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا ساتھی مصطفیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں اپنی ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق بھی ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے کہ خوشگوار معاشرے کی تشکیل کا راز کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے جو مدد اور رہنمائی ہے وہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اس سے لیے، اور اس کا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ احادیث سے کہ جو ہمارے پاس مجموعے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کی روشنی میں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو خوشگوار معاشرے کی تشکیل کا راز آخر کیا ہے؟ یہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا۔ اب ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ماڈل کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ روز جو ہے وہ نت نئے تجربات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم خود تبدیل نہیں ہوں گے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تو سورۃ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشگوار معاشرے کی تشکیل کے 9 راز بتائے ہیں۔ معاشرہ جو ہے وہ جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو پرامن جو ہے وہ معاشرہ وہ تشکیل پائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 9 جو راز ہیں جو خوشگوار معاشرے کی تشکیل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے فتبینوا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی باتیں لے کر کے آتے ہیں، تو فلاں نے یہ کہہ دیا تمہارے خلاف، فلاں نے یہ تمہارے خلاف کہہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فتبینوا، کہ خبر جو آپ کے پاس پہنچے تو اس کی خوب جو ہے وہ تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ پھر تمہیں جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی ہو۔ تو اگر آپ خبر کی تحقیق کر لیں گے تو آئندہ اس بندے کو موقع نہیں ملے گا آپ کے درمیان بگاڑ جو ہے نا وہ ڈالنے کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، لہٰذا جو ہے نا ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے منہ بنائے پھرتے ہیں۔ تو دوسرا اس میں ہے فاصلحوا، کہ جب دو لوگوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کرا دیا کرو۔ یہ عنصر جو ہے نا بہت کم ہو گیا، پہلے جو ہے نا ہمارے معاشرے کا یہ لازمہ تھا، اب یہ بہت کم ہو گیا۔ تو ہمارے یہاں بس صلح جو لوگ ہیں نا وہ صلح کروانے والے ثالثی لوگ اب بہت کم رہ گئے۔ اب اس سے وہ لڑائی سے سیاسی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، مذہبی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ معاشی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو دو بیوقوفوں کو جو ہے نا وہ لوگ بھڑکا کے ایک دوسرے سے لڑا کے بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو سامنے رکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ فاصلے ہو کے لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ تو اس سے جو ہے نا وہ انسان بہت سے جو ہے نا لیگل انلیگل معاملات سے جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ تو جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سارا پیسہ خرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ پھر بھی صلح کی طرف ہی آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر صلح ہو جائے تو ہمارا بہت سارا مال و اسباب بچ سکتا ہے۔ تو آگے دیکھیں نمبر 3 پہ واقسطوا، یہ ہمارا جو ہے نا عدالتی نظام اس کے بارے میں ہے، بلکہ ہر فرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ انصاف سے کام لیا کرو۔ نہ صرف اپنے ساتھ انصاف سے کیا کام لیا کرو بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی انصاف سے کام لیا کرو۔ اگر انصاف معاشرے کے اندر آ جائے تو معاشرہ تو دوسرے دن تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ترقی یافتہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ آگے اس میں نمبر 4 پہ ہے کہ لا یسخر، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ یہ ہمارے یہاں ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہم نے اشعاروں کنایوں کے اندر ہنس کے جو ہے نا وہ ہم نے دوسرے کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا جو ہے نا یہ ایک برائی جو ہے وہ ہمارے یہاں آ گئی ہے۔ تو اگر 1400 سال پہلے اس کا سد باب بتا دیا گیا تھا تو اگر آج بھی ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ پرامن طریقے سے رہنا شروع کر دیں گے۔ آگے نمبر 5 پہ ولا تلمزوا، کہ ایک دوسرے کو الزام اور تانے نہ دیا کرو۔ یہ معاملہ جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے خاص کر عورتوں کے معاملے میں۔ تو ایک دوسرے کو تانے الزامات دیتے ہیں، نہ جانے پچھلے کون سی باتیں وہ ڈھونڈ کے لے آتی ہیں، وہ تمہاری دادی، تمہاری نانی، پڑدادی، یہ وہ تو ایسے تھی۔ تو اس طرح وہ الزام اور تانے جو ہے نا دے کے تو مزید جو ہے نا وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔
आगे है वला तनाबाजु बिल अलकाब, जो नंबर 6 पे, कि लोगों को बुरे नामों से जो है ना वो पुकारा, उनके बुरे नाम ना रखो या उल्ट नाम ना रखो उनके, जिससे जो है वो तज़हीक का पहलू निकल रहा हो। तो हमारे यहाँ ये भी एक बुराई के तौर पे मौजूद है मुआशरे के अंदर। तो क्यों नहीं है इसको जो है ना वो ज़रूरत है इसको जो है ना दूर करने की, ताकि मुआशरा जो है वो पुरअमन रह सके। आगे अगर हम देखें तो इसमें ला यगतब, कि एक दूसरे की गीबत ना किया करो। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है इसमें। अब तो मुआशरा हमारा जो है वो इसमें फंसा हुआ है। को जब तक वो 1 2 4 बंदों के पास किसी दूसरे की गीबत ना कर ले तो उसको तो सुकून नहीं आता, उसका हाजमा दुरुस्त नहीं होता। तो अगर ये मामला दूर हो जाए, ये तुम्हारी तरबियत का हिस्सा बन जाए कि दूसरे की पीठ पीछे जो है वो बुराई नहीं करनी, तो मुआशरा लाजमी तौर पे जो है वो पुरअमन और मोहब्बत और भाईचारे पर मबनी होगा। तो आगे उसमें 8वां जो पॉइंट बयान किया गया सूरत हुजरात के अंदर, ला तजस्ससु, किसी की टो में ना लगा रहा करो। ये देखिए हमारे मुआशरे के अंदर कि हम एक दूसरे की जो है ना वो बुराइयाँ कमज़ोरियाँ जो है वो तलाश करते रहते हैं, नतीजतन अपना वक्त भी जो है ना वो ज़ाया करते हैं और दूसरे को भी जो है वो तंग करते हैं, और अगली बात यह है कि खुद भी गुनाहगार होते हैं। 9वां पॉइंट इसमें बढ़ाया मैं कि अजतानिब कसीरम मिनज़्ज़न, कि बहुत ज़्यादा बदगमानियों से बचो। बदगमानी से बचो, एक दूसरे के बारे में अच्छे ख्यालात रखो, ऐसन ख्यालात रखो। अगर ये 9 पॉइंट इन पे हम अमल करें तो हमारा मुआशरा जो है वो बड़ा खुशगवार हो जाता है, पुरअमन मुआशरा हो जाता है, जो मोहब्बत और भाईचारे पर मबनी होगा। अगर हम इनको ले कर के फिरते रहते हैं और इसी में हमारी जो है ना वो हमारा सुकून है, तो कल को अल्लाह तबारिक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी पे अल्लाह तबारिक व तआला ज़रूर हमसे पूछेगा क़यामत के दिन, और हमें शर्मिंदा जो है वो होना होगा। उधर हम शर्मिंदा होंगे इस मामले पे कि जो हम ये काम करते। तो एक मुसलमान की ये सिफ़त नहीं है कि वो जो है वो तहकीक भी ना करे, आपस में सुलह भी ना करवाए, इंसाफ से भी काम ना ले, एक दूसरे का मजाक भी उड़ाता रहे, अल्ज़ाम भी देता रहे, बुरे अलकाबात भी दूसरे के रख दें, गीबत भी करता रहे, किसी की टो में भी लगा रहे, तो बदगुमान भी रहे। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मुआशरे को जो है ना वो एक ऐसन और खुशगवार मुआशरे में तब्दील कर सकें, तो इन गुनाहों से बच सकें जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं कि ये किसी भी मुआशरे की तबाही के लिए ये एक बड़े जो तखरीबी अनासर के तौर पर काम करते हैं, और इस वक्त ये हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अपने मुआशरे को खुशगवार मुआशरे की तश्कील में ढालने के लिए, खुशगवार मुआशरा बनाने के लिए कुरान मजीद और अहादीस कराम से रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Thank you so much to listen the video. Thanks again.